بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکورڈ کے معزز خواتین و حضرات، پیارے دوستو، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بچہ، جس بدبخت بچہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے ملعون اور بدبخت بچہ گزرے جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہلوانے لگے انا ربکم الاعلی، اور جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے، جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس حقیقی بادشاہ نے ان جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی آتا ہے۔ نمرود بدبخت شیر بابل کا حاکم تھا جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس ملعون کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ پیارے دوستو، دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دوسرے بادشاہ کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ اور ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ کافر تھے جنہوں نے پورے روئے زمین پر حکمرانی کی، جن میں سے ایک کا نام بخت نصر اور دوسرے کا نام نمرود بدبخت تھا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ نمرود بدبخت نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور نمرود کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی، اور لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ان بتوں کو اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اس نمرود بدبخت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت اور شرک سے ماری قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ شرک و کفر اور بت پرستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے واحد شخص تھے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کو حقیقی رب مانتے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ملعون اور بدبخت قوم تھی، وہ بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہ آئی اور اس طرح شرک کرتی رہی۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جھوٹے خداؤں کو جھوٹے ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئی جہاں ان نمرودی قوم کے بت پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام تر بتوں کو چھکے سے توڑ دیا اور ان کا الزام اس بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنی عبادت خانے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام خدا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نمرودی اس بات کو جانتے تھے کہ ایک ہی واحد شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ بتوں کو چھوڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ سمجھ گئے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرودیوں نے بدلہ لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پیارے دوستو، تمام نمرودی جب نمرود بدبخت کے پاس حاضر ہوئے اور وہ نمرود بدبخت سے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کو توڑ ڈالا، چنانچہ تمام نمرودیوں کی بات سن کر نمرود بدبخت نے یہ حکم دیا کہ ایک مقام پر آگ لگائی جائے اور اس مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ پیارے دوستو، نمرود بدبخت کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا
اور ایک مقام پر آگ جلائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جتنے دن آگ کے اندر رہا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں رہا اور اتنا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے جب باہر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر سے دعوت حق دینے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنے شرک اور کفر سے باز نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ایمان لانے کا کہا، لیکن اس نمرود بدبخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نمرود بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود تکبر سے مسکرانے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، نمرود نے 2 قیدیوں کو اپنے پاس بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو پھانسی پر لٹکا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا کہ دیکھو کہ ایک کو میں نے موت دے دی اور دوسرے کو میں نے زندگی دے دی۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ نمرود بدبخت پھر سے کہنے لگا بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود بدبخت کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو کر سوچ میں پڑ گیا اور اس طرح پوری نمرودی قوم کے آگے رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی نمرود بدبخت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود بدبخت اپنے تکبر اور سرکشی سے باز نہ آیا اور اس طرح کفر اور شرک کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق دینے سے نمرود بدبخت تنگ آ گیا اور نمرود بدبخت تنگ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس اپنے منہ سے نکالی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برگاہ میں فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بدبخت سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے۔ پیارے دوستو، نمرود بدبخت کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس طرح نمرود بدبخت نے تمام مشرق و مغرب سے جنگ جیوں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا تو نمرود بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑکا کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو لاؤ۔ پیارے دوستو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ مچھروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سے سورج بھی نظر نہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو حکم دے کر نمرودی فوج پر مسلط کر دیا اور یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا خون پی کر ان کا گوشت کھا گئے۔ تمام نمرودی فوج کے اندر ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود ڈر کی وجہ سے اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرودی محل میں داخل ہوا تو نمرود بدبخت نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام میری فوج کو ہلاک کر ڈالا۔ پیارے دوستو، اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود بدبخت کے ناک میں
میں داخل ہو گیا اور نمرود بدبخت کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود بدبخت کے دماغ کو چاٹتا تو اس وقت نمرود بدبخت کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود بدبخت اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود بدبخت کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا، اور نمرود بدبخت نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا، جو بندہ بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود بدبخت کے سر پر جوتے مار کر داخل ہو۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے اور حقیر مچھر سے نمرود بدبخت کو سزا دی۔ اسی تکلیف کی وجہ سے نمرود بدبخت اپنے سر کو دیواروں اور سلاخوں کے ساتھ مارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود بدبخت کو عبرتناک موت دے دی۔ وہ نمرود بدبخت اپنے سر کو دیواروں سے مارتے ہوئے ہلاک ہو کر عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود بدبخت کو اس قدر موت دے کر نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لڑکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو عبرت کا نشان بنا کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برگاہ میں عاجزی اور انکساری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔